کس عمر میں علی نقیب پدر ہوئے، کس عمر میں علی بے پدر ہوئے، بچپن میں دل پہ چوٹ لگی نوحگر ہوئے، یثرب میں جانشین شہ بہروبر ہوئے، یہ وارث بذات خیر البشر ہوئے، علم و عمل کو مان لیا شیخ شاب نے، کیا کم سنی میں پائی بزرگی جناب نے، کیا کم سنی میں پائی بزرگی جناب نے، تیار قتل پر متوقع رہا مدا، مجبور رہ گیا وہ دوئے شہ انا، پہنچا سفر میں چھوڑ کے یہ کائنات تمام، قائم مقام اس کے ہوئے دشمن امام، قائم مقام اس کے ہوئے دشمن امام، فرصت ملی نہ دلبر شیر الہ کو، تدبیر معتمد سے ملا زہر شاہ کو، تدبیر معتمد سے ملا زہر شاہ کو، وہ خلق کا مسیح ہوا صاحب فراش، بے حس جسم فرش پہ گویا پڑی تھی لاش، کنجے لغد کی گوشہ نشی کو ہوئی طلا، سوراخ دل میں تھے تو کلیجہ تپاش پا، سوراخ دل میں تھے تو کلیجہ تپاش پا، آتے تھے خال دیکھنے باشند شہر کے، پوتا رضا کا مرتا تھا صدمے سے زہر کے، پوتا رضا کا مرتا تھا صدمے سے زہر کے، روتا رہا وسیع شہنشاہ بہروبر، ساتھ وہ آئی سر سے اٹھا سایہ پدر، سامر سے جنا کی طرف ہو گیا سفر، ہے چھٹا مسافر یثرب سے یہ بھی گئے، ہے چھٹا مسافر یثرب سے یہ بھی گئے، گل پڑ گیا وفات غریب الوطن ہوئی، سامان غسل کا ہوا فکر کفن ہوئی، سامان غسل کا ہوا فکر کفن ہوئی، گل پڑ گیا وفات غریب الوطن ہوئی، سامان غسل کا ہوا فکر کفن ہوئی، سامان غسل کا ہوا فکر کفن ہوئی، کس عمر میں علی برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔
محمد وعلی محمد صلوات. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين والمعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس ذات پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا ہیں کہ جو انسان کا خالق و مالک ہے. وہ خداوند عالم کہ جس نے ہمیں بہترین طریقے پر خلق کیا، اور وہ خداوند عالم کہ جس کے بارے میں مولا کائنات خود کہتے ہیں کہ آپ ذات خداوند عالم کی خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر ہم تمام مخلوقات مل کے بھی اس کو بیان کرنا چاہیں تو بیان کرنے سے قاصر ہیں. اگر ہم اسے لکھنا چاہیں تو ہم اس کو لکھ نہیں سکتے ہیں. اور وہ خداوند عالم کہ جس نے ہمیں ایک بہترین گھرانے میں پیدا کیا، کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب یہ 3 مہینے شروع ہوتے ہیں کہ ہم نے کہا رجب، شعبان اور رمضان، یہ خدا سے کنیکشن کے مہینے ہیں. تو خداوند عالم کا ہزار شکر ہے کہ ہم ان مہینوں کی ابتدا کرتے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے. کہ ہم نے جب پہلی رجب کا چاند دیکھا تو ہم نے کس کی ولادت منائی، اور اب جو ہے وہ ہم کس کی شہادت منا رہے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام. یعنی ہماری خوشیاں انہی کے غم سے شروع ہوتی ہیں، انہی کی خوشیوں سے شروع ہوتی ہیں. اور ہمارے ایک کنیکشن کے لیے کہا نا کہ خداوند عالم نے ائمہ کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان ربط کا قائم جو ہے وہ کام انجام دیں. یعنی ہمارے اور خدا کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ کون ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام. اور ان ایام میں ولادت اور شہادت رکھ کے خداوند عالم بیسیکلی ہمیں ان سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے. کہا نا کہ مولا کا ماننے والا وہی ہوتا ہے جو ان کی خوشیوں میں خوش ہو جائے اور ان کے غموں میں غمزدہ ہو جائے. اور یہ فرش عزائے حسینی جو ہے وہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے خدا سے کنیکٹ کرنے کا. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کی تلاوت کی، سب جانتے ہیں کون سی آیت تھی، وہ آیت تطہیر. کون سے سورہ میں ہے، سورہ احزاب. سورہ احزاب وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں کثرت سے اس سورت کو پڑھتا ہے، تو خداوند عالم جو ہے ائمہ اہل بیت کی شفاعت اسے کب نصیب فرمائیں گے، جب وہ قبر میں ہوگا اور فشار قبر سے اس کو محفوظ رکھیں گے. یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جو ہمیں کس سے محفوظ رکھ رہا ہے، فشار قبر سے، قبر کی تاریکی سے محفوظ رکھ رہا ہے. پھر ہم جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سورہ کثرت سے پڑھتا ہے تو ہم جب ایک قیامت کا میدان سجا ہوا ہوگا اور وہاں پہ ایک گہما گہمی ہوگی اور جو ہے لوگ اپنے نامۂ اعمال کے بارے میں پریشان ہوں گے، تو اس میدان حشر کی پریشانی سے محفوظ رکھتی ہے. یہ کون سی سورہ کہ جس میں خداوند عالم نے اہل بیت کی طہارت کا ذکر کیا ہے. اگر ہم اس سورہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ فشار قبر سے بھی محفوظ رکھ رہی ہے اور اس عالم محشر کی پریشانی سے محفوظ رکھ رہی ہے. تو خود سوچئے کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے وہ رابطہ زیادہ کر لیں گے تو پھر ہمیں کہاں کہاں پہ ان کی ہیلپ ملے گی. یعنی ایک ایسی سورہ کی جس میں ان کی طہارت کا ذکر ہو رہا ہے، صرف وہ پڑھنے سے ہماری مشکلیں آسان ہو رہی ہیں. تو اگر ہم ان سے اپنا کنیکشن بنا لیں گے تو ہماری مشکلیں کس قدر آسان ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اور ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جن امام کا آج ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں،
امام علی نقی علیہ السلام، ہم نے بارہا دیکھا کہ آپ نے ان چیزوں کا ثبوت دیا کہ اگر کوئی اس در سے وابستہ ہو جاتا ہے تو کیسے کیسے اس کی منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے آپ کا کہ جب آپ کو متوکل کے لوگ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے شہر میں آ رہے تھے، تو دو طرح سے یہ واقعہ ملتا ہے۔ میں نے عالم دین کے زبان سے جو سنا وہ یہ سنا کہ جب واپس جا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ جو کتاب میں پڑھا وہ ایسا دیکھا کہ جو ہے وہ جب یہ لوگ جا رہے تھے امام کو گرفتار کرنے کے لیے تو یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ اب ہم جب صحرا میں سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو نا خالی جگہ ہے، جب بھی ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے، تو یہ اہل بیت کا مذاق اڑانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، نعوذ باللہ۔ اب اس لشکر میں ایک امام کا چاہنے والا بھی موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ امام کا مذاق اڑانے لگے اور کہا کہ ہم نے جو ہے وہ مولا کائنات سے سنا تھا کہ زمین جب قیامت برپا ہوگی تو زمین میں ہر زمین کے ٹکڑے سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو مولا علی کیا اگر زندہ ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ جو ہے وہ اس زمین کے ٹکڑے پہ سے کس کو اٹھایا جائے گا، یہاں تو کوئی زندگی مطلب کوئی آبادی نہیں ہے، صحرا میں کوئی آبادی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ان کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سب ایک مذاق اڑانے لگے کہ یہاں پہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، تو مولا علی کے قول تو جو ہے وہ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو گیا۔ اب جو عالم دین کی زبان سے سنا وہ یہ سنا کہ وہ جو شیعہ تھا، وہ جو مولا کا چاہنے والا تھا، وہ دل ہی دل میں پریشان ہوا۔ اگر ہماری کسی پسندیدہ پرسنالٹی کا مذاق اڑایا جائے ہم خوش ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں؟ وہ امام سے کنیکٹڈ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے مولا کائنات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے اگر کوئی مذاق اڑائے آپ برداشت کریں گے؟ نہیں، لیکن اس نے صبر کیا۔ کس کے لیے صبر کیا؟ خدا کی رضا کے لیے، کہ ٹھیک ہے خدا میں تیری رضا کے لیے یہاں پہ صبر کر رہا ہوں، لیکن اس کے دل میں افسوس تھا کہ یہ مولا کائنات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے جب وہاں پہنچے امام کو گرفتار کرنے لگے تو جو ہے وہ امام نے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دے دو۔ امام نے ایک دن کی مہلت مانگی اور اس دن میں امام نے کیا کیا کہ اپنے درزی کو بلایا اور کہا کہ میرے سردیوں کے کپڑے سی دو، بہت سارے کپڑے سی دو۔ اور مذاق اڑانے لگے کہ اتنی گرمیوں کا موسم، اور مولا جو ہے وہ یہ تو سب دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ عالم غیب کا علم رکھتے ہیں اور جو ہے وہ مولا سردیوں کے کپڑے سلوانے، جبکہ مولا جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ہر عرب جانتے ہیں کہ اس موسم میں صحرا میں سردی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اور زیادہ مذاق اڑانے لگے، وہ اور زیادہ مغموم ہو گیا۔ خیر مولا جو ہے وہ ایک دن کی مہلت کے بعد اپنا سفر کا سامان لے کے اور سردیوں کے کپڑے لے کے چلے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ دوبارہ اس مقام پہ پہنچے، اس صحرا میں پہنچے، تو شدید بارش ہوئی، اور جب شدید بارش ہوئی تو جو ہے وہ بہت سردی ہو گئی، اور کہتے ہیں بہت سارے لوگ لشکر کے وہاں مر گئے۔ اب جو مر گیا تو اس کو کیا کرتے؟ دفن کرتے۔ تو خداوند عالم نے امام کی احترام کیسے قائم رکھا کہ وہاں ان لوگوں کی قبریں بتا کے یہ ثابت کیا کہ یہاں سے تم لوگ یا تم جیسے جو مسافر مر گئے اور ان کی قبریں، ایسے لوگ اس صحرا سے اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر وہ جو مغموم تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، اس کی عزت بڑھانے کے لیے امام نے جو سردیوں کے کپڑے رکھے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ جاؤ یہ سردیوں کے کپڑے ان میں تقسیم کرو تاکہ یہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ یعنی مولا نے اس کی بھی عزت کروا دی اور جو ہے وہ اپنا حق بھی ثابت کر دیا۔ تو مولا سے وابستہ اگر ہم ہو جاتے ہیں، مولا کے لیے اگر ہم صبر کرتے ہیں تو خدا ہماری عزت دنیا میں بڑھا دیتا ہے۔ بڑھاتا ہے یا نہیں بڑھاتا؟ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح امام کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ امام سے جب بھی کسی نے کنیکشن بنایا ہے، امام سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے یا امام سے اپنی حاجتیں بیان کی ہیں، تو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑا گیا۔ اسی طرح ایک متوکل کا ایک چچا زاد بھائی تھا، اس نے امام سے جو ہے وہ گوشہ تنہائی میں، کیونکہ متوکل کی شکایت کرنی تھی تو متوکل کے سامنے کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ امام سے تنہائی میں جو ہے وہ شکایت کی کہ یہ جو متوکل ہے اس نے میرا بہت سارا مال کھا لیا ہے اور جو ہے یہ مجھے مال واپس نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ پہ کیا ہو گیا ہے؟ غیبت طاری ہو گئی ہے۔ تو امام نے جو ہے وہ اس وقت اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سنتے رہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آ گیا گھر، ابھی میں سویا تھا کہ دق الباب ہوا۔ متوکل کا جو غلام تھا وہ آیا، فتح کر کے کچھ اس کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے دروازہ بجایا اور کہا کہ جلدی اٹھو، تمہیں متوکل نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ کہ پریشان ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ اس کے ذہن میں آیا کہ آج مولا سے شکایت کی تھی، ہو سکتا ہے مولا نے میری جو ہے وہ سفارش کی ہو متوکل سے کہ اس کا مال واپس کر دو۔ کہتے ہیں جب میں متوکل کے پاس پہنچا تو وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اور جو ہے وہ اس سے لیٹے لیٹے اپنے غلام سے کے سامنے مجھ سے پوچھا کہ
کون سا تمہارا ایسا حق ہے جو میں تمہارے ادا نہیں کر سکا, میں تمہاری طرف سے غافل ہو گیا. تو وہ بتاتا ہے کہ یہ حق ہے, پورا حق بیان کر دیتا ہے. وہ اپنے غلام کو کہتا ہے کہ اس کو اس کا حق واپس کر دو, بلکہ صرف حق واپس نہیں کرنا, اس کا 2 گنا کر کے دینا. یعنی اگر اس کو 10 روپے دینے تھے تو کتنے دینا, 20 روپے دینا, ٹھیک ہے, تو اس کو ڈبل کر کے واپس کرو. تو خوش ہو جاتا ہے. اور جو ہے وہ فتح جب اس کو باہر لے کے جاتا ہے اور اس کو اس کا حق دیتا ہے تو کہتا ہے تم نے اپنے مولا سے سفارش کی ہوگی, مولا نے جو ہے وہ اس سے بات کی, تو اس کی وجہ سے, مولا کی وجہ سے تمہیں یہ دولت اپنی واپس مل گئی. اپنے مولا سے کہنا میرے لیے بھی دعا کریں. اچھا, خوش خوش واپس آ جاتا ہے. پھر جو ہے وہ اگلے دن مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہے کہ مولا کا شکریہ ادا کرے. مولا سے کہتے ہیں آپ نے میری سفارش کی. مولا نے کہا ہم دنیا میں کسی سے نہیں مانگتے. کیا بولا مولا نے؟ دنیا میں کسی سے اپنی حاجت کو بیان نہیں کرتے, ہم خدا کو بیان کرتے ہیں. خدا وسیلہ بناتا ہے اور ہماری حاجات کو قبول کر دیتا ہے. میری بچوں, اس میں بہت بڑا میسج ہے. امام سے کنیکشن بنانا ہے, اپنے مسائل کو امام سے بیان کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور امام جب ہمارے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو خدا امام کی دعا کو رد نہیں کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا معمول کیا ہے, جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ سب سے پہلا خیال آتا ہے اپنی بیسٹ فرینڈ کا, ایسا ہی ہے. تو ہمارے وہ بیسٹ فرینڈ ہمارے وقت کے امام نہیں ہو سکتے. دنیا میں ہم اگر کسی کو کوئی مسئلہ بیان کروں تو کیا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ میرے اس مسئلے کو ختم کر دے, مجھے اس مشکل سے نکال لے؟ نہیں ہے. وہ بھی میری طرح محتاج ہے اس دنیا میں. تو ایسے شخص کو بیان کرنا. اچھا, پھر اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کو اپنی حد تک رکھے گا؟ اس کی بھی تو کوئی بیسٹ فرینڈ ہوگی نا, وہ اس کو بتا دے گا. پھر اس کی بھی کوئی بیسٹ فرینڈ ہوگی. اچھا, اور جب ہم یہ تاکید کر کے بولتے ہیں کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں, سامنے والے پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بتائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. اچھا, فطرت ہے, انسان کی فطرت ہے. رازداری بہت مشکل کام ہے. گو کہ مومن کی بہت اچھی خصوصیت ہے رازداری. اگر آپ کو کسی کا کوئی راز پتا چلے, اسے اپنے حد تک رکھ لینا جو ہے خدا بہت پسند کرتا ہے, کیونکہ یہ خدا کی صفت ہے. خدا رازدار ہے, ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے یا نہیں چھپایا ہوا. ہم ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ بہت اچھا مجھے وہ دعا کا جملہ لگتا ہے کہ خدایا تو نے میرے وہ عیب دنیا کے سامنے سے چھپائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دنیا کو پتا چل جائے تو یہ مجھے سلام کرنا پسند نہیں کریں گے, بات کرنا پسند نہیں کریں گے. تو وہ رازداری مومن کی خصوصیت ہے. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنا رازدار کس کو بناؤ؟ یا تو اپنے وقت کے امام کو یا خداوند عالم کو, کہ جب ان سے کوئی مشکل بیان کی جاتی ہے تو وہ اس مشکل سے ہمیں نکال لیا کرتے ہیں. پھر امام سے جو ہے وہ صحابی کہتا ہے کہ جو ہے وہ مولا فتح نے مجھے کہا ہے کہ اپنے امام سے کہنا کہ میرے حق میں بھی دعا کریں. تو آگے مولا کہتے ہیں دوسرا میسج, کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ یہ فتح کون ہے؟ یہ ظاہری تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. یعنی امام کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو امام سے محبت کرتا ہے. میں امام کا پورے سال نام نہ لوں اور پیپر میں مجھے میرے وقت کا امام یاد آ جائے, کیا وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی؟ وہ کریم ابن کریم ہے, بے شک سن لیتے ہوں گے اور سن لیتے ہیں, لیکن کیا یہ ہمارے لیے اچھا ہے؟ وہ سنیں گے, بھائی ٹیچر ہے, پورے سال نہیں پڑھتی, کوئی بچہ نہیں پڑھتا, پیپرز کے دنوں میں جا کے کوئی مشکل بیان کرتا ہے, ٹیچر ہیلپ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ لیکن کیا ٹیچر کے دل میں وہ والی رسپیکٹ جو پورے سال پڑھتے ہیں وہ والے بچوں والی رسپیکٹ آ سکتی ہے؟ پھر ہم ٹیچر پہ الزام لگاتے ہیں یہ تو فیوریٹ ہے, ایسا. تو امام کے بھی تو کچھ لوگ فیوریٹ ہوں گے نا, وہ فیوریٹ کیوں ہوں گے؟ ہمیں وہ سوچنا چاہیے وہ معیار کیا ہے کہ فیوریٹ ہوں. کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا, امام علی نقی کا ہی واقعہ ملتا ہے کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ جو ہے وہ خدا سے قربت کو اگر چیک کرنا ہو تو جو ہے وہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا تم یہ دیکھو کہ تم اپنے وقت کے امام سے کتنے زیادہ کنیکٹڈ ہو. جتنا اپنے وقت کے امام سے کنیکٹڈ ہو خدا کی نظر میں اتنے زیادہ بلند مرتبے پر ہو. تو جو ہے وہ دعا کریں کہ ہم جو ہے وہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے کنیکٹ ہو جائیں اور اس کنیکشن کو بحال کرنے کے لیے جو اپنے لیے ایک اچھا سا درود پڑھ دیں.
اسی طرح کا ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ایک نصرانی آیا. نصرانی مسلمان ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں. اچھا کس حالت میں آیا؟ اس کو جو ہے وہ متوکل نے اپنے دربار میں بلایا تھا. اب پریشان ہو گیا. بادشاہ اگر کسی کو اس وقت میں بلاتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی اگر آپ کو جو ہے وہ وائس پرنسپل بلا لیں تو آپ نے کچھ غلط نہیں بھی کیا ہوگا تو یاد آنے لگ جائے گا شاید اس وجہ سے بلا رہے, شاید اس وجہ سے بلا رہے, ایسا ہوتا ہے نا. تو وہ بھی پریشان ہو گیا, متوکل نے بلایا. اچھا جب وہ نکلنے لگا نا تو اس نے سنا ہوا تھا کہ جو شیعوں کے امام ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان سے اگر وسیلہ اختیار کیا جائے تو جو ہے وہ انسان مشکل سے نکل آتا ہے. سنی سنائی پر اس نے جو ہے وہ یقین کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے خداوند عالم میں اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور اس کے عوض جو 1000 دینار جو ہے میں علی نقی کو جو ہے وہ عطا کروں گا. یعنی اپنی جان بحال کرنے کے لیے جو ہے اس نے اپنے نفس کو کس کے حوالے کیا؟ خدا کے حوالے, جبکہ وہ کیا تھا؟ نصرانی. اب کہتا ہے کہ جو ہے وہ جیسے ہی میں جو وہ شہر میں داخل ہوا تو سامنا میں داخل ہوا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو شیعوں کے امام ہے علی نقی دکھنے میں کیسے لگتے ہیں. پھر کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا مجھے پتا چلا کہ ان کو نظر بند کیا ہوا ہے, وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے. کہتے اب میں پریشان ہو گیا اور کہتا ہے کہ اگر میں کسی سے پوچھتا مسلمان سے کہ جو ہے وہ مجھے امام علی نقی کا جو ہے وہ پتہ بتا دو, ان کا گھر بتا دو, تو میں نصرانی ہوں. وہ یہ سمجھتے کہ میں جو ہوں وہ ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے آیا ہوں اور وہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دیں. اب وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا. تو پھر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنی سواری پہ بیٹھ جاتا ہوں اور یہ سواری جو ہے وہ مجھے جہاں لے جائے گی میں خدا سے جو ہے وہ وسیلہ اختیار کرتا ہوں کہ یہ مجھے سواری امام تک پہنچا دے. کہتا ہے سواری میری گلیوں میں سے ہوتی ہوتی ایک گھر کے سامنے رک گئی. کہتا ہے ایک دلیل ہو گئی کہ جو ہے وہ اب سواری کو چلانا چاہ رہا ہوں, سواری نہیں چل رہی, تو سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ میری ملاقات ہو جائے. پھر کہتا ہے کہ اس گھر کے دروازے سے ایک جو ہے وہ غلام باہر آیا اور غلام باہر آ کے کہتا ہے کہ اے یوسف ابن یعقوب, تم جو چیز امام کے لیے لے کے آئے ہو وہ ہمارے حوالے کر دو. اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس شہر میں تو میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں, یہ دوسری دلیل ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بیٹھنے کا کہتا ہے کہ آپ بیٹھیں یہاں پہ اور جو آپ لائے ہیں وہ دے دیں. اب وہ اندر جاتا ہے اور پھر باہر جو ہے وہ امام تشریف لاتے ہیں اور امام اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں. اور جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے اس نورانی چہرے کو دیکھا, اتنا روب تھا کہ میں اس کی طرف زیادہ دیر نہیں دیکھ سکا. تو یہ میرے لیے تیسری دلیل ہو گئی. اور انہوں نے چھٹتے ہی مجھ سے کہا کہ تمہیں دلائل ملنے کے باوجود کیا ابھی تک تم مسلمان نہیں ہوئے؟ کہہ رہے میں شرمندہ ہو گیا. اب پھر امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہارے تحفے کو قبول کیا اور خدا نے تمہیں امان دی, اب جاؤ جس مقصد کے لیے آئے ہو جاؤ اور اس میں کامیابی لے کے آؤ. کہتا ہے میں متوکل کے دربار میں گیا, میری متوکل سے بات ہوئی اور جو ہے وہ میری جان بخش دی گئی اور میں واپس آیا اور پھر یہ شخص مسلمان ہو گیا. تو امام سے اگر کوئی وسیلہ کر لیتا ہے, اختیار کرتا ہے, تو مسلمان ہو یا نہ ہو, اصل معرفت ہو یا نہ ہو, اسے کامیابی مل جاتی ہے. اور پھر امام نے آگے اس کو جو چھوٹی سی بات کہی وہ کیا بولا کہ تم لوگوں کا یہ گمان ہے کہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہماری شفاعت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا, وہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. کہتے ہیں نا کوئی بھی نیکی کا ارادہ کرنے لگا, اچھا سب سے پہلے اپنے کلوز فرینڈز جو ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں, کیونکہ کلوز فرینڈ ساری مستیوں کے گناہوں کے گواہ ہوتے ہیں, صحیح ہوتا ہے. اور سب سے پہلے ہاں پہلے تو پورے سال تو یہ کہتی, اب رجب آیا تو تم جو ہے وہ کیا بن گئی, بہت مومنہ بن گئی ہو. یہ ڈی موٹیویٹنگ ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور امام کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ہماری شفاعت تم جیسے افراد کے لیے. تم جیسے سے کیا مراد تھی کہ جو پہلے خدا کو نہیں مانتا تھا لیکن اب دلیل حاصل کرنے کے بعد اگر خدا کو مان جائے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی امام کی شفاعت اور امام کی رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب امام کو گرفتار کر کے جو ہے وہ زہر دینے کی نیت سے جو ہے وہ دربار میں لے جایا جا رہا تھا, تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک شخص موجود تھا اور جو ہے وہ اپنی خواہش لے کے آیا تھا کہ جو ہے میں بہت پریشان ہوں اور بادشاہ وقت کو بتاؤں گا شاید میری مشکل آسان ہو جائے, بادشاہ مجھے کچھ عطا کر دے. کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور جیسے ہی جو ہے میں دربار میں پہنچا مجھے پتا چلا کہ جو ہے بادشاہ بھی بہت غصے میں ہے کیونکہ کوئی شخص ہے جس کا نام علی نقی ہے اور جو ہے وہ بادشاہ اس پہ جو ہے غضبناک ہے اور اس کو جو ہے قتل کے ارادے سے لایا جا رہا ہے. تو ہم سب لائن بنا کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے.
کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب ان کی سواری آ رہی تھی تو بہت رش تھا اس سے پہلے، لیکن جب وہ سواری آنے لگی تو رش آہستہ آہستہ چھٹنے لگا. ہم رش میں چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ کیا کوئی سیدھا چل سکتا ہے؟ کبھی ہم ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ادھر راستہ بناتے بناتے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اس شخص کو لایا جا رہا ہے جسے یہ لوگ قتل کرنے کے ارادے سے لا رہے تھے، تو سواری بہت سیدھی چلتی آ رہی ہے، راستہ خالی ہوتا جا رہا ہے. اور کہہ رہے جب میری نگاہ اس شکل پہ پڑی تو مجھے معلوم ہوا یہ بہت کوئی بزرگ شخصیت ہے. اب کہتا ہے کہ جو ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، کون سے امام ہے، کون، مطلب کوئی معرفت نہیں رکھتا تھا. کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی اس طرف دیکھا تو میں نے کیا دعا کی، میں نے کہا یہ بہت بزرگ شخصیت معلوم ہوتے ہیں، خدا کرے کہ متوکل ان کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو. یعنی کیا کیا اس نے؟ ایک طرح سے امام کی زندگی کے لیے دعا کی. کہتے ہیں بس میرے دل میں یہ خیال آیا، اور وہ سواری پہ جو شخص بیٹھا تھا اس کی نگاہیں نیچے تھیں، وہ کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا. لیکن جیسے ہی میرے قریب آیا اس نے میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور مجھے کہا کہ تو نے جو دعا قبول کی ہے خدا نے اس دعا کو قبول کیا، اور ہمارے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے خداوند عالم نے تجھے طولانی عمر عطا کی. اور جو پریشانی تو لے کے آیا تھا وہ غلط انسان سے بیان کر رہا تھا، تجھے چاہیے یہ پریشانی خدا سے بیان کر. اور خداوند عالم نے اس دعا کے صدقے میں تیری پریشانیوں کو دور کیا، تجھے کثرت سے اولاد عطا کی اور کثرت سے دولت عطا کی. امام علی نقی علیہ السلام بلند سے بلند تر سلوات. اب آپ خود ذرا سوچئے، ہم اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں، سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا اس نے مولا کو بغیر پہچانے ان کی زندگی کی دعا کی تھی؟ خدا نے کیا عطا کیا؟ طولانی حیات، زیادہ اولاد اور اتنی دولت کہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے شہر گیا تو پہلے فقیر انسان تھا اور اس کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین انسان تھا. نہ جانتے ہوئے امام کی سلامتی کے لیے دعا کی. ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں، ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہم دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری تو صبح کا آغاز جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ دعائے سلامتی امام زمانہ سے. اتنی تاکید ہے کہ دعائے قنوت میں اس دعا کو پڑھا جائے. کس کے لیے؟ کیا امام محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں تو خدا انہیں طولانی عمر عطا کرے گا؟ نہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے. ہم نے دیکھا نا، نہ جانتے ہوئے دعا کی تو کیا کیا مل گیا. ہم جانتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم دل سے دعا کرتے ہیں؟ اس کو کیوں ملا تھا؟ کیونکہ اس نے دل سے دعا کی تھی. ہم خدا بہت کریم ہے، ہمارے الفاظ پہ بھی ہمیں عطا کر دیا کرتا ہے. جانتا ہے کہ ابھی تھوڑے سے ادھر ادھر بہکے ہوئے ہیں لیکن دل سے مانتے ہیں. لیکن اگر یہی دعا ہم اپنے دل سے کریں، اس کے الفاظ کو سمجھ کے کریں، تو کیا ہم اس سے زیادہ فیض حاصل نہیں کریں گے؟ ابھی بھی ہم دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہماری ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں؟ کیوں؟ میں اس کا جواب نہیں دوں گی، یہ صرف سوچنے کے لیے. کیوں ہم دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں، دعائے فرج پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس سے وہ کنیکشن نہیں بنا پائے؟ ہم اپنی مشکلات دعائے سلامتی امام زمانہ سے ختم کروا سکے یا نہیں کروا سکے؟ جبکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیمار بھی ہو جائیں اور دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں تو آپ کو شفا نصیب ہوتی ہے. خداوند عالم آپ کی بیماری کو دور کرتا ہے، آپ کی تکلیف کو دور کرتا ہے. لیکن کیا واقعا ہماری تکالیف دور ہو جاتی ہیں؟ صرف اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو متوجہ نہیں ہوتے ہیں متوجہ. ہم جب مولا کو سلام کرتے ہیں، ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں. ہمیں خدا نے اتنا بڑا فیض دیا ہے، لیکن ہم اس فیض سے اپنے آپ کو خود نکال کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ مل بھی رہا ہے تو ہمیں نہیں لینا ہے. ایسا جب ایک چیز مل رہی ہے تو اسے بہت اچھے طریقے سے لینا چاہیے. اور اس در کے لیے اگر کسی نے، کہتے ہیں کہ جب امام علی نقی کو، اس میں اپنے مصائب کی طرف آ گئی، یہ گھرانہ وہ ہے کہ اس کے فضائل بھی پڑھو تو مصائب ہیں. کہتے ہیں کہ جب امام کو زہر دینے کے لیے لایا جا رہا تھا تو امام کو جو ہے وہ
زہر دینے سے پہلے امام کی تذلیل کی نیت سے کہ امام کو جو ہے وہ کمتر ظاہر کیا جائے، بادشاہ وقت نے یہ حکم دیا تھا کہ جب ہم سواری پہ جائیں تو امام کو پیدل چلایا جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ حکمرانی ہماری ہے اور یہ ہمارے نعوذ باللہ غلام ہے۔ اس مجمع میں ایک چاہنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ امام وہ بادشاہ وقت جو ہے وہ اپنی سواری پہ بیٹھا ہے لیکن میرا مولا جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے، تو میرے دل میں افسوس ہوا، اور جب مولا اپنے گھر تک پہنچ گئے تو میں مولا کے پیچھے پیچھے ان کے گھر گیا، میرے چہرے پہ شرمندگی کے آثار موجود تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے جب مولا کے ماتھے پہ دیکھا تو بہت پسینہ تھا، تو میں نے اپنے رومال سے مولا کے پسینے کو صاف کیا۔ مولا کہتے ہیں کہ تمہاری ندامت اور تمہارے کہ میرا پسینہ صاف کرنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ خداوند عالم تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ میری پیاری بچیوں، یہ مولا کی محبت میں کیا تھا نا اس نے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں ہم مولا کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ یہ آنسو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کہاں تک لے کے چلے جائیں گے، کہ اس وقت مولا نے کہا تھا کہ کیا میری عزت ناقہ صالح سے بھی کمتر ہے؟ ناقہ صالح ایک خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور 3 جگہ اس ناقہ صالح کا مصائب میں ذکر ہوا ہے۔ ایک جب مولا کائنات کو شہید کیا گیا تو رسول اکرم نے کہا تھا کہ اے علی تمہیں شہید کرنے والا ناقہ صالح کو شہید کرنے والے کے مترادف ہے، یعنی اس جیسا ہے، یعنی مولا کائنات کو شہید کرنے کا مقام ناقہ صالح کے جو قاتل تھا اس کے مقام۔ اور دوسرا امام علی نقی نے اپنے لیے کہا کہ کیا میری عزت اس ناقہ صالح سے بھی کمتر تھی؟ اور امام علی نقی کی شہادت میں اگر بیان کروں، کہتے ہیں کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو اس قدر شدت تھی زہر کی کہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ نیلا ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں پھر سبز ہو گیا تھا اس زہر کی تاثیر سے۔ اور آپ کے فرزند امام حسن عسکری آپ کے برابر میں موجود تھے، زہر کی وجہ سے آپ کو پیاس کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی، تو امام حسن بار بار پانی دیتے تھے، اور جب پانی کا پیالہ سامنے آتا تھا امام نقی کو اپنے جد امجد امام حسین کی پیاس یاد آ جاتی تھی، اور میرا مولا وہ پانی نہیں پیتا تھا۔ میں کہوں گی مولا ایک کربلا کا بھی بیٹا ہے۔ ہمیں ائمہ کی سیرت سے ملا کہ جب بھی ان کی شہادت کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنے مصائب کو نہیں امام حسین کے مصائب کو یاد کیا۔ بس میں کہوں گی مولا آج آپ کا فرزند جو آپ کے سرانے بیٹھا ہے، آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتا ہے، پانی دے دیتا ہے، لیکن ہائے کربلا کے سید سچا کہ بابا کا بے گول و کمل لاچا رکھا ہوا تھا، آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن تدبیر نہیں کر سکے۔ اور جب امام کو وہ بادشاہ وقت سواری پہ موجود تھا، امام پیدل چل رہے تھے، امام نے کہا کہ کیا ہماری عزت ناقہ صالح جیسی بھی نہیں؟ میں کہوں گی مولا آپ تو تنہا تھے نا، آئے سید سجاد جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، آئے ماں پھوپھی بہنیں ساتھ تھی، میں مگناؤ چادر تھی۔ تیسرا ذکر جو ناقہ صالح کا ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، جب امام حسین علی اصغر کو لائے تھے اور تیرے سے شعبہ سے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، مولا حسین نے علی اصغر کے لاچے کو فضا میں بلند کیا، اے خدایا کیا میرا علی اصغر ناقہ صالح سے بھی کم تھا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ بار الہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ یہ بہترین ایام ہے رجب کے کہ جس میں استغفار کی بہت فضیلت ہے۔ آگے رجب، شعبان، رمضان، مولا ان مہینوں کے فیض کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ توفیق عطا فرما کہ ان مہینوں کے اختتام پہ ہمارے سر پہ ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رہے، ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔